بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم جھوٹ یا غلط بیانی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سامعین، قرآن حکیم میں جہاں سچائی اور سچ بولنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں جھوٹ بولنے کی ممانعت اور اس کے نقصانات کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے۔ اصل میں دنیا کے ہر دین اور مذہب میں، ہر قوم اور ہر معاشرے کے اندر اخلاق کے معیار کے اعتبار سے جھوٹ بولنے کو ہمیشہ ناپسند کیا گیا ہے۔ دین اسلام میں تو جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جھوٹ تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور یہ تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے، ہمارا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ تو جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ خاص سچ ہو یا جھوٹ، وہ لکھا جاتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو اس کی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور جو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہم انہیں غلط کاموں میں استعمال نہ کریں اور ہم ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں اور جن کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے، تم اس کام کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قیامت کے روز ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، زبان، آنکھ، دل، ان سب سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے انہیں کن کاموں میں استعمال کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے، یعنی بہت سچا انسان۔ اس کے برعکس جھوٹ انسان کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان گناہ کرتا رہے اور جنت میں پہنچ جائے۔ ہاں، اگر سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں تو وہ الگ بات ہے۔ تو جھوٹ انسان سے کئی گناہ کرواتا ہے اور انجام کار انسان جہنم میں پہنچاتا ہے، اور انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ بولنے سے اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے اور وہ جھوٹ پر دلیر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کثرت سے جھوٹ بولنے لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ سخت جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سچائی سے انسان کے لیے نیکی کے دروازے کھلتے ہیں، اسے نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے، جبکہ دوسری جانب جھوٹ سے برائی کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر انسان غلط کاموں کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا خود بھی برا ہے، اور اس لحاظ سے اور بھی برا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کئی دیگر برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ ویسے بھی اگر پتہ چل جائے کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات انسان بغیر سوچے سمجھے یا لاپرواہی میں معمولی باتوں پر جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور یہ عادت اس کے حق میں سخت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ جھوٹ کو تو منافقت کی علامت شمار کیا گیا ہے، اور منافقین کے انجام کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب تک ان بری خصلتوں کو کوئی انسان اپنے اندر سے نکال نہیں دیتا، اس وقت تک وہ منافقت سے پاک نہیں ہو سکتا، یعنی انسان ایک سچا مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ نہ دے۔ اور منافقت کی علامتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، تو دیکھا جائے تو اس کے پس پردہ بھی جھوٹ شامل ہے۔ نمبر 2، اگر وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے، اور وعدہ توڑنے میں جھوٹ کار فرما ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اور گالی گلوچ کیا ہوتا ہے؟
دوسرے کو ایسے ناموں سے پکارنا جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ تو سامعین، بات یہ ہے کہ آج جب ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سے لوگ ان برائیوں کو، ان خامیوں، ان عیبوں کو اور ان غلطیوں کو غلطی بھی نہیں سمجھتے۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات مذاق میں، بعض اوقات کسی ضرورت کے تحت اور بعض اوقات عادتاً ان برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں ذلیل ترین شمار ہوتے ہیں۔ عام زندگی میں جھوٹ بولنا تو بڑی برائی ہے ہی، جھوٹا خواب بیان کرنا بھی بڑی برائی ہے۔ یعنی عام زندگی کے حالات کے بارے میں انسان غلط بیانی کرتا ہے، حقائق سے منہ موڑتا ہے، تو یہ بھی ایک برائی ہے۔ حقائق کو بدلتا ہے تو یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو روزمرہ زندگی میں جھوٹ بولنا تو برائی ہے ہی، لیکن جھوٹ کی برائی کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے تو اسے بھی برائی میں شمار کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی باتوں کی طرف کان لگاتا ہے، یعنی تجسس کر کے سننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ لوگ اسے ناگوار سمجھتے ہیں، یعنی لوگوں کو پسند نہیں کہ ان کی بات سنی جائے، اور کوئی شخص بلا وجہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے، تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اور یہ معاشرتی عیب بھی کس قدر عام ہے کہ دو افراد گفتگو کر رہے ہیں اور تیسرا شخص جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ چھپ کر ان کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس کی آنکھوں نے دیکھی نہیں ہے، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، خیالی باتیں کرے، ایسی باتوں کا ذکر کرے جو کہ اس نے دیکھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کو جھوٹ کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں موجود تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا تم واقعی اسے کچھ دینا چاہتی ہو؟ کیونکہ اگر تم کوئی چیز دینے کا کہہ کر اس بچے کو اپنے پاس بلا رہی ہو اور وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے اور تم اسے بہلا رہی ہو تو یہ بات تمہارے حق میں جھوٹ لکھی جائے گی۔ یہ نہیں کہ کسی بڑے انسان کے ساتھ یا کسی سمجھدار انسان کے ساتھ جھوٹ بولنا یا غلط بیانی کرنا برا ہے۔ دین اسلام میں تو بچوں کے ساتھ بھی غلط بیانی کرنا بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے۔ سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں وغیرہ میں مائیں جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتی ہیں ادھر آ جاؤ، بلی آ جائے گی، کوا آ جائے گا، جن بابا آ جائے گا۔ وہ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تاکہ بچوں کو ڈرا کر ان سے معمولی نوعیت کے کام نکلوائے جا سکے اور ان کو ڈرا دھمکا کر ان سے کوئی کام لیا جا سکے۔ اب بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، کم عقل اور معصوم ہوتے ہیں، وہ وقتی طور پر مان تو جاتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو کر انہیں سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ماں کا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ تو جن بچوں کی تربیت میں جھوٹ کا عنصر شامل ہو ان کا اخلاق صحیح طور پر سنور نہیں سکتا۔ اس لیے والدین کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے غلط بیانی کا مظاہرہ نہ کریں تاکہ ان کے اخلاق و کردار کی بنیادیں سچائی پر قائم ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جھوٹی تعریف سننا اور پسند کرنا بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو کھانے پر بلائے اور بھوک ہونے کے باوجود تکلفن بھی یہ کہنا کہ پیٹ بھر گیا ہے، یہ جھوٹ ہے اور گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی خبر سنے اور اس کی تحقیق کیے بغیر اسے آگے بڑھانا بھی گناہ ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر ہم میسیجز ریسیو کرتے ہیں اور ان کی حقیقت اور سچائی جانے بغیر آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ بہرحال ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ عمومی گفتگو ہو، خاص بات ہو، ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ سامعین، جھوٹ کے موضوع کے بارے میں مزید باتیں ہم آپ کے ساتھ اپنے آئندہ پروگرام میں شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔